سوچئے، اگر آپ روزے رکھ رہے ہیں، بھوک بھی برداشت کر رہے ہیں، پیاس بھی، لیکن قیامت کا دن پتہ چلے کہ آپ کا روزہ صرف بھوک اور پیاس تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کتنے ہی روزے دار ہیں جنہیں صرف بھوک اور پیاس ملتی ہے۔ ابن ماجہ۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اگر ہم اپنے روزے کو زیادہ ضائع ہونے سے کیسے بچائیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ رمضان رحمت کا مہینہ ہے، مگر صرف بھوکا رہنا رمضان نہیں ہے۔ آج ہم بات کریں گے گناہوں کا روزے پر اثر۔ کون سے گناہ سب سے زیادہ کامن ہیں اور رمضان میں ان سے کیسے بچا جائے؟ کیونکہ اگر گناہ نہیں چھوڑے تو روزہ صرف روٹین بن جاتی ہے، عبادت نہیں رہتی۔ روزہ اور گناہ کا کنیکشن۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ سورہ بقرہ۔ روزہ کا مقصد بھوک نہیں، تقویٰ ہے۔ اور تقویٰ کیا ہے؟ یہ احساس کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھوٹ اور غلط عمل نہ چھوڑے، اللہ کو اس کے بھوکا رہنے کی ضرورت نہیں۔ یہ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے۔ مطلب اگر زندگی نہیں بدلی تو روزہ اپنا مقصد پورا نہیں کر رہا۔ زبان کا گناہ۔ سب سے زیادہ روزے کو نقصان پہنچانے والی چیز زبان ہے، جس سے ہم غیبت کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ قرآن پاک کی سورہ حجرات کی آیت کا ترجمہ ہے۔ غیبت روزے کو کمزور کر دیتی ہے۔ جھگڑا اور بدتمیزی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی روزہ ہو تو نہ فحش بولے اور نہ ہی جھگڑا کرے۔ اگر کوئی جھگڑا کرے تو اسے کہے میں روزے سے ہوں۔ بخاری شریف۔ جیسے کہ غصہ آئے تو وضو کریں۔ خود کو دل میں کہیں کہ میں روزے سے ہوں۔ اس کو اپنے اوپر آزمائیں۔ آج کا سب سے بڑا فتنہ موبائل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، مومن مردوں اور عورتوں سے کہہ دو اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں۔ یہ سورہ نور کا ترجمہ ہے کی آیت کا ترجمہ ہے۔ اگر روزہ رکھ کر بھی حرام ہی دیکھنا ہے تو روزہ صرف بھوک رہ گیا ہے۔ اپنے آپ کو اس فتنے سے بچائیں۔ روزہ رکھ کر، روزے سے پہلے، روزے کے دوران اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر کریں۔ اور اس کے بعد ہے دل کا گناہ، جس میں حسد، نفرت، کبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اور وہ دل ہے۔ بخاری شریف۔ رمضان دل صاف کرنے کا مہینہ ہے۔ کسی سے ناراض ہیں تو معاف کر دیں۔ کسی نے دکھ دیا ہے تو اللہ کے لیے چھوڑ دیں۔ خود کو گناہوں سے بچائیں۔ کس وقت سب سے زیادہ گناہ ہوتا ہے؟
اگر آپ ہر وقت میوزک سنتے رہیں گے تو ظاہری بات ہے اس سے گناہ ہوگا۔ اس اپنی ترتیب کو قرآن پاک پڑھنے میں مصروف کر لیں۔ قرآن پڑھیں، قرآن کا جتنی زیادہ تلاوت کی جائے گی اس کا اتنا ہی اجر اور ثواب ملے گا۔ ذکر کریں اور ہر وقت بے لغوی باتیں کرنے سے بہتر ہے درود شریف کی تسبیح کی جائے۔ اپنے بارے میں ڈیلی یہ بات سوچی جائے کہ رات کو 2 منٹ خود کو دیں، آج میں نے کیا غلط کیا، کیا بہتر کیسے کروں، کیا غلط ہے، کیا سوچئے اگر یہ آپ کا آخری رمضان ہو، آخری سحری، آخری افطاری، آخری تراویح، اور آپ کو پتہ بھی نہ ہو کہ یہ موقع دوبارہ کبھی نہیں ملے گا۔ ہر سال ہم کہتے ہیں اگلا رمضان اور بہتر ہوگا، لیکن گارنٹی کس چیز کی ہے؟ کتنے لوگ پچھلے رمضان ہمارے ساتھ تھے اور آج وہ ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں۔ انہوں نے بھی سوچا ہوگا ابھی تو زندگی باقی ہے۔ سوچئے اگر رمضان کے بعد آپ کو اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے اور اللہ پوچھے میں نے تمہیں 30 دن دیے تھے، 30 دن جہاں شیاطین قید تھے، 30 دن جہاں رحمت کے دروازے کھلے تھے، 30 دن جہاں ہر دعا قبول ہو سکتی تھی، تم نے کیا بدلا؟ کیا ہم کہہ سکیں گے کہ یا اللہ، یا پھر ہم چپ کھڑے رہیں گے کیونکہ دن تو گزر گئے مگر ہم نہیں بدلے؟ رمضان صرف کیلنڈر کا مہینہ نہیں، ایک ایسا موقع جو ہر کسی کو بار بار نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، موت دور نہیں بس ہم غافل ہیں۔ سوچئے قبر میں جب آپ اکیلے ہوں گے، صرف آپ اور آپ کے اعمال، تب اگر آپ کے روزے صرف بھوک اور پیاس نکلے تو کیسے لگیں گے؟ رمضان اللہ کا کرم ہے، یہ موقع ہے گناہوں کی زنجیریں توڑنے کا، یہ موقع ہے اللہ سے سچ میں توبہ کرنے کا، یہ موقع ہے اپنی کہانی کا رخ بدلنے کا۔ شاید اللہ نے اس بار آپ کو اس لیے رمضان تک پہنچایا ہو کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ آپ بدل جاؤ۔ شاید یہ رمضان آپ کے لیے رحمت کا دروازہ ہو، شاید یہ رمضان آپ کو جہنم سے آزادی دلانے والا ہو۔ تو پھر کیوں نہ اس بار رمضان کو صرف گزاریں نہ، بلکہ اس بار سچ میں اپنی زندگی بدل دیں۔ اس بار صرف روزہ نہ رکھیں بلکہ گناہ بھی چھوڑ دیں۔ اس بار صرف قرآن نہ پڑھیں بلکہ قرآن کو سمجھ کر اپنی عادت بنا لیں۔ سوچیں اگر قیامت کے دن اللہ مسکرا کر کہے میرے بندے تم نے رمضان کو سمجھا تھا اور تم نے خود کو بدلا تھا، تو اس لمحے کی خوشی کیسی ہوگی؟ رمضان صرف 30 دن کا مہینہ نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ایک موقع ہے۔ یہ تو زندگی بدل لو یا پھر ایک اور سال غفلت میں گزار لو۔ یا اللہ ہمیں صرف بھوکا رہنے والا روزہ نصیب نہ فرما، ہمیں آنکھوں کا روزہ، زبان کا روزہ اور دل کا روزہ عطا فرما۔ یا اللہ جو گناہ ہم نہیں چھوڑ پا رہے ان سے ہمیں آزادی دے، ہمیں ایسا رمضان عطا فرما جس کے بعد ہم پہلے جیسے نہ رہیں بلکہ بہتر ہو جائیں۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کسی سے کہ اس رمضان زندگی بدل جائے تو کمنٹ میں لکھیں یا اللہ مجھے گناہوں سے بچا لے۔